बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। एक पहलवान की सरगुज़श्त। एक पहलवान मर्द शाहज़ोर का किस्सा बयान करते हैं कि गर्दिश ज़माना से सख्त परेशान हो गया। खर्च ज़्यादा, आमदनी कम थी। मुफलिसी और कलाशी के हाथों आजिज़ होकर बाप के पास गया और शिकायत ज़माना करते हुए इसे सफ़र पर जाने की इजाज़त चाही ताकि अपनी कुव्वत बाज़ू से काम लेकर कोहरे मकसूद हासिल कर सके, यानी अपनी तंगदस्ती को आसूदा हली में बदल सके। बाप ने कहा, ऐ बेटे, ये फजूल ख्याल सर से निकाल दे और सलामती के लिए कनात करके घर में बैठ जा, क्योंकि दानाओं का कौल है कि दौलत कोशिश से नहीं मिलती। बेटे ने कहा, अब्बा जान, सफ़र के बहुत से फ़ायदे हैं, मसलन तफरीह, तबाह, मुख्तलिफ मुल्कों की सैर, अजीबो-गरीब चीज़ों का देखना और सुनना, मर्तबा और अदब का हासिल करना, मुनाफा कमाने और दौलत में इजाफा करने के ज़राए मयस्सर आना, दोस्तों की मुलाकात, किस्म किस्म के लोगों से वाकफियत और ज़माने के नशीबो फराज का तजुर्बा वगैरह। बाप ने कहा, जाने पिदर, सफ़र के फ़वाइद जैसा कि तूने बयान किए बेशुमार हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 किस्म के लोग ही यकीनी तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अव्वल, वो सौदागर जिसको खुदा ने दौलत, हशमत, गुलाम, कनीज़ा और मुस्तअद खुद्दाम दे रखे हों। हर रोज़ एक नए शहर में जाता है और रात एक नई जगह मुकीम होता है और हर वक्त दुनिया की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होता है। दूसरा, वो आलम जो अपने कलाम शीरी और क़ुव्वत फ़साहत व बलागत और के साथ जहाँ कहीं जाता है, लोग इसकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और ताज़ीम करते हैं। तीसरा, वो खूब रो कि साहिब लोग इससे मिलने की ख्वाहिश करें। बुजुर्गों ने कहा है कि थोड़ा सा हुस्न जमाल बहुत से माल और ज़र से बेहतर है। कहते हैं कि खूबसूरत चेहरा ज़ख्मी दिलों का मरहम है और बंद दरवाज़ों की कुंजी है। बिलाशुबा इसकी सोबत को लोग इस जगह गनीमत समझते हैं। चौथा, वो खुश आवाज़ के जो अपने दाऊदी गले से बहते पानी को रोक देता है और परिंदों को उड़ने से बाज रखता है। अपनी इस खुदादाद फजीलत से वो मुश्ताकों के दिल का शिकार करता है और बाशऊर लोगों की इसकी सोबत में बैठने की ख्वाहिश करते हैं, हर तरह से इसकी खिदमत बुझा लाते हैं। पांचवा, वो साहिब हुनर जो अपनी कुव्वत बाजू से रोजी हासिल करता है और रोटी के एक लुकमा के लिए अपनी इज्जत व आबरू का सौदा नहीं करता। ऐ बेटे, ये सिफ़ात जो मैंने बयान की हैं, सफ़र में दिलजमी और हुस्न गुज़रान का बाइस बनती हैं। जो शख्स इन सिफ़ात से महरूम है, वो महज खुशफ़हमी में मुब्तला होकर सफ़र करता है, कोई दूसरा इसका नाम मंशा कभी नहीं सुनता है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, मैं दानाओं के कौल की मुखालफत कैसे करूं जो कह गए हैं कि रिज़्क अगरचे किस्मत में लिखा होता है, लेकिन इसके हासिल करने के लिए तगो-दो ज़रूरी है, और मुसीबत भी अगरचे किस्मत में लिखी होती है, लेकिन इसको जानबूझकर दावत देने से परहेज़ करना वाजिब है। मेरी कैफियत ये है कि मस्त हाथी पर हमला कर सकता हूँ और गज़बनाक शेर से पंजा आज़माई कर सकता हूँ। बस ए पिदर बुजुर्गवार, बेहतर यही है कि मैं सफ़र करूं, क्योंकि मुफलिसी के मसाइब झेलना मेरी ताकत से बाहर है। ये कहकर बाप से दुआ की दरख्वास्त की और चल पड़ा। चलते चलते एक तंदो तेज दरिया के किनारे पर पहुंचा। वहां देखा क्या कि कुछ आदमी सामाने सफ़र बांधे एक कश्ती में बैठे हैं। मल्ला ने इनसे दरिया अबूर करने की उजरत पहले ही ले ली थी। इस नौजवान के पल्ले पैसा तो था नहीं। मल्ला की खुशामद करने लगा कि वो इसे बगैर उजरत के ही कश्ती में बिठा ले। मल्ला ने इसकी खुशामद का जवाब खंदा इस्तहज़ा से दिया और कहा, रुपए के बगैर जोर बेफायदा है। 10 आदमियों के जोर की बजाय एक आदमी का किराया निकाल। कश्ती में बैठे हुए लोगों ने भी इसकी खुशामद और रोने पीटने पर मुतलक रहम न खाया और कश्ती चल पड़ी। नौजवान को सख्त गुस्सा आया। इसने मल्ला से बदला लेने की ठानी और पुकार कर कहा,
کہ اگر میرے جسم کے کپڑے کرائے کے عوض تو قبول کر لے تو پیش کر سکتا ہوں۔ ملا لالچ میں آ کر کشتی کو واپس کنارے پر لے آیا۔ نوجوان نے اس کو کشتی سے کھینچ لیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ ملا کا دوست بھی اس کی مدد کے لیے کشتی سے باہر آیا، لیکن اس کا بھی وہی حال ہوا۔ ناچار انہوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اس کے پاؤں پر گر پڑے اور منت سماجت کر کے کشتی میں بٹھا لیا۔ دریا میں ایک جگہ یونان کی کسی شکستہ عمارت کا ستون کھڑا تھا۔ کشتی اس کے قریب پہنچی تو ملا نے کہا، کشتی میں ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، تم میں سے کوئی ایسا آدمی جو بہت طاقتور ہو اس ستون پر چڑھ جائے اور کشتی کی رسی کو پکڑ کر اس کو روک رکھے تاکہ اس دوران ہم اس کی مرمت کر لیں۔ پہلوان کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، اس نے آزردہ دل دشمن کا خیال نہ کیا اور داناؤں کے اس قول کو فراموش کر دیا کہ جس کو تو نے ایک دلی رنج پہنچایا، اس کے بعد اگر تو اس کو 100 آرام پہنچائے تو اس کی ایک رنجش سے بے خوف مت رہ، کیونکہ تیر زخم سے باہر نکل جاتا ہے لیکن اس کا درد دل میں باقی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کشتی کی رسی اپنے بازو سے لپیٹ کر اس ستون پر چڑھ گیا۔ ملا نے رسی اس کے ہاتھ سے چھڑا لی، کاٹ دی اور کشتی چلا دی۔ پہلوان بیچارہ حیران رہ گیا۔ وہ دن سخت مصیبت اٹھائی۔ تیسرے دن نیند نے غلبہ کیا اور اسے پانی میں گرا دیا۔ ایک دن اور رات ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد بیچارہ نہر کے کنارے آ پہنچا۔ زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، درختوں کے پتے اور گھاس توڑ کر کھانے لگا، یہاں تک کہ جسم میں کچھ قوت آئی اور وہاں سے آگے روانہ ہوا۔ راستے میں شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اتفاق سے ایک کنویں پر پہنچا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ وہ لوگ ایک پیسہ دے کر تھوڑا سا پانی پیتے تھے۔ نوجوان کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، اپنی بے کسی اور بے مائگی کا اظہار کر کے پانی طلب کیا، لیکن کسی نے اس پر رحم نہ کھایا۔ اس نے تنگ آ کر پانی فروخت کرنے والوں میں سے ایک کو زود کوب کیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے آدمی اس کو لپٹ گئے اور خوب پیٹا، یہاں تک کہ زخمی ہو گیا۔ ناچار ایک قافلے کے پیچھے ہو گیا۔ رات کو قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں چوروں کا زبردست خطرہ تھا۔ نوجوان نے دیکھا کہ قافلے کے سارے لوگ خوف کے مارے کانپ رہے ہیں، موت کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں تنہا 50 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اہل قافلہ کی جان میں جان آئی، ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس کو خوب کھلایا پلایا۔ اس کے قل ہو اللہ پڑھتے ہوئے معدے نے بھوک اور پیاس سے نجات پائی تو لمبی تان کر سو رہا۔ ان لوگوں میں ایک جہاندیدہ بوڑھا بھی تھا۔ اس نے کہا، میرے ساتھیوں، مجھے چوروں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ اس سے خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ تمہارے رہبر، جسے تم اپنا رہبر کہہ رہے ہو، ایک غریب کے پاس تھوڑے سے درم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے چوروں کے ڈر سے گھر میں اکیلے نیند نہ آتی تھی، اپنے دوستوں میں سے ایک کو گھر بلا لیا تاکہ رات مل کر گزاریں۔ ایک اور دو 11۔ چند راتوں میں اس دوست کو غریب کی رقم کا پتہ چل گیا اور ایک دن وہ انہیں لے کر 9 2 11 ہو گیا۔ لوگوں نے صبح اس غریب کو روتے پیٹتے دیکھا تو پوچھا، شاید تیرے درم چور لے گئے؟ کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم، میرا رہبر دوست لے گیا۔ تم کیا جانو کہ یہ پہلوان بھی انہی چوروں میں سے ایک ہو جو مکر و فریب سے آدم کا ہے۔ تاکہ موقع پا کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو خبر کر دے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اسے یہیں سوتا چھوڑ دو اور ہم چلتے بنیں۔ اہل قافلہ کو مشورہ پسند آیا اور سامان باندھ کر وہاں سے چل دیے۔ جب کافی دن چڑھ گیا تو پہلوان بیدار ہوا، ارد گرد دیکھا تو خوف کا عالم تھا، قافلے کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ سر پیٹ کر رہ گیا، بیچارہ ادھر ادھر بہت گھوما لیکن قافلے کا پتہ نہ چلا۔ آخر بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر ایک جگہ گر پڑا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت اس کی زبان پر تھا، مسافروں پر وہی شخص سختی کرتا ہے جس نے کبھی مسافرت، غریب الوطنی کا مزہ نہ چکھا ہو۔ اتفاق سے ایک شہزادہ جو شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا ادھر آ نکلا۔ اس نے خستہ حال پہلوان کو یہ شعر پڑھتے سنا، اس کی پاکیزہ صورت دیکھی تو ٹھٹک کر اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا اور پریشان حالی کا اس سے سبب پوچھا۔ نوجوان نے اس پر جو بھی کچھ بیتی تھی کہہ سنائی۔
شہزادے کو اس کی تباہ حالی پر رحم آ گیا اور اس نے اسے خلعت و انعام سے نوازا، پھر ایک بھروسے کا آدمی اس کے ساتھ کر دیا یہاں تک کہ وہ اس کو اس کے شہر پہنچا گیا۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس کے زندہ سلامت واپس آ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ پہلوان نے رات کو جو اس پر بیتی تھی، کشتی کے حالات، ملا کا ظلم، کنویں پر دیہاتیوں کی زیادتی، قافلے والوں کی بے وفائی، غرض کے تمام حالات باپ کو ایک ایک کر کے سنا دیے۔ باپ نے کہا، بیٹے کیا میں تجھے چلتے وقت نہیں کہا تھا کہ مفلسوں کے دلیری کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، ان کی شجاعت کا پنجہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ لڑکے نے کہا، ابا جان یقیناً، جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے خزانہ نہیں پائیں گے، جب تک جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے دشمن پر فتح نہیں پائیں گے، جب تک دانہ نہیں بوئیں گے خرمن نہیں اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے بعد مجھے کس قدر راحت نصیب ہوئی ہے، اور ایک ڈنگ کھا کر شہد کا کس قدر ذخیرہ اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس مرتبہ آسمان نے تیری مدد کی اور اقبال نے تیری رہبری کی کہ دولت مند تیرے پاس آ گیا اور انعام و اکرام سے تجھے نوازا، لیکن ایسا اتفاق شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اتفاقی باتوں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں ایک نگینہ جڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ چند مصاحبوں کے ساتھ شیراز کی عیدگاہ میں سیر کرنے گیا۔ وہاں جا کر حکم دیا کہ انگوٹھی کو مرحوم شاہ عضدالدولہ کے مقبرے کے گنبد پر قائم کیا جائے اور لوگ اس پر تیر اندازی کریں۔ جس شخص کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر جائے گا، انگوٹھی اس کو دے دی جائے گی۔ اس وقت بادشاہ کے 400 ماہر تیر انداز تھے، ان سب نے انگوٹھی پر تیر چلائے لیکن سب کا نشانہ خطا ہوا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک نواحی مکان کی چھت پر تیر اندازی کا کھیل کھیل رہا تھا، اتفاق سے اس کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر گیا۔ بادشاہ نے بچے کو خلعت و انعام دیا اور حسب وعدہ انگوٹھی بھی اسے دے دی۔ اس بچے نے انعام لے کر تیر و کمان جلا دیے۔ لوگوں نے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولا، اس لیے کہ میرا بھرم بنا رہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشن دماغ دانا سے تدبیر نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نادان بچہ غلطی سے نشانے پر تیر مار دیتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔